احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے روزوں کے راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے، تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں اور آنکھیں، اسی طریقے سے بیوی اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں. عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم لوگ اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے. بڑا پیارا انداز. چونکہ پہلے احکام نہیں آئے تھے تو صحابہ کرام نے اپنے طور پر یہ قیاس کیا کہ روزہ جیسے یہودیوں کے ہاں ہے ویسے ہی اس کے حکم ہمارے ہاں بھی ہے. اور کما کے لفظ میں اشارہ بھی تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے روزہ فرض کیا گیا. اب پچھلی شریعت میں روزہ اس کا نام تھا کہ جب سو گئے تو روزہ شروع، کوئی نہ اس میں سحری کا تصور تھا اور نہ ہی رات کو بھی اپنی بیویوں سے ہم بستری کا کوئی تصور تھا. اسلام میں یہ نہیں تھا، لیکن ابھی وضاحت نہیں آئی تھی. شریعت محمدی میں تو اس کے لیے آسانی آنی ہے، لوگوں کے علم میں تو نہیں ہے نا. لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کام غلط ہے کر رہے تھے. رات کے وقت اپنی بیویوں سے ہم بستری ہو گئے، لیکن دل میں دغدغہ رہا کہ یہ تو شاید ہم نے روزے کے خلاف کیا. اس کے لیے پہلے تو معافی نامہ اللہ نے پہلے گرانٹ کی معافی. دیکھیے تم سمجھ رہے تھے کہ گناہ کر رہے تھے، حالانکہ گناہ نہیں تھا، لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا نا. جیسے یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر فرض کیجئے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں گوشت کھا رہا ہوں بکری کا یا گائے کا، ہے وہ سور کا، لیکن وہ تو سمجھ رہا تھا نا بکری کا کھایا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر. اور جو شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ سور کا کھا رہا ہوں تو وہ تو سور ہی کھا رہا ہے. اس اعتبار سے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. لیکن چونکہ پہلے وضاحت نہیں کی گئی تھی لہذا فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، تو تم پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی. تابہ کے معنی لوٹنا، رجوع کرنا. تابہ یتوبو، ہم بھی اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ الہ ہوتی ہے. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. تو فرمایا فتاب علیکم، تم پر اللہ نے نظر رحمت فرمائی. وعفا عنکم، اور اب تک جو بھی کچھ تم نے کوئی غلط کام اپنے خیال میں کیا ہے اسے معاف کر دیا. فالآن باشروہن، تو اب تمہیں اجازت ہے، جائز ہے بالکل، اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ چیز حاصل کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. یہ ازدواج میں ایک شے جو لکھ دی ہے وہ تو اولاد ہے. ظاہر بات ہے کہ تعلق کے زن و شو میں ایک شے جو مقصود ہوتی ہے وہ اولاد ہے، بقائے نسل، پریزرویشن آف دی اسپیشیز. لیکن یہ دوسری اور شے بھی ہے جس کو تسکین کہا گیا قرآن میں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ سکون حاصل کرو. یہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی شے ہے. لہذا اس کے لیے تمہارے لیے یہ پوری اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں میں تم یہ کام کر سکتے ہو.